الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنكم الرجس وسامحهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مات ولم يعرف إمام زمانه مات وقد جاهليا آج محرم کی 21 تاریخ ہے اور اب تک آپ اگر ایک دن میں ایک مجلس سنتے آئے ہیں تو 21 مجلسیں سن چکے ہیں، کم سے کم 21 مجلسیں تو آپ سن چکے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے وطن گئے ہیں تو وہاں اور زیادہ ہو چکی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلسل مجالس سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. مختلف مجالس میں مختلف خطباء اور ذاکرین نے علماء نے آپ کے سامنے مقصد امام حسین علیہ السلام کربلا کا مقصد، قیام کا مقصد بیان کیا ہوگا کہ امام کا قیام کرنے کا مقصد کیا ہے، کربلا کیوں واقع ہوئی، امام حسین نے یزید نحس پلید کے خلاف قیام کیوں کیا. یہ سب آپ نے سنا اور سنتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2-4 روزہ کی جو مجالس ہے اس میں آپ کو کربلا کا پس منظر بیان کر سکوں کہ کربلا واقع کیوں ہوئی، کس وجہ سے واقع ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا، یہ ایک الگ چیز ہے. دوسرا یہ کہ قیام کا سبب کیا ہوا، یعنی وجہ کیا بنی کہ امام نے قیام کیا، کیوں امام کو قیام کرنا پڑا. کیا اتنے بڑے مدینے میں کہ جہاں ہر گھر میں کلمہ پڑھا جاتا ہو، حافظ قرآن ہو، نمازی ہو، کسی کے اندر اتنی غیرت اور اتنی جرأت اور حمیت دینی نہیں تھی کہ جو یزید کے خلاف بول سکے. کیا امام حسین علیہ السلام تنہا فرد تھے کہ جو قیام کے لیے کھڑے ہوئے، یا تنہا امام حسین کی ذات ہے کہ جس نے بیعت یزید سے انکار کیا. اس کے علاوہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام، یہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ متوجہ رہے تو یقیناً آپ کچھ لے کر جائیں گے. اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، مثلا کربلا نہ جاتے، تب بھی امام حسین یزید کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے. بات پہنچی ہو تو اگر امام حسین قیام نہ کرتے، مدینہ نہ چھوڑتے، تب بھی امام حسین یزید کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے. ایک چیز، اور سب سے اہم چیز وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے ایک خط کھینچ دیا حق اور باطل کے درمیان، اور بتایا کہ امام برحق کدھر ہے اور امام باطل کدھر ہے، خلیفۃ اللہ کدھر ہے اور ابلیس کا نمائندہ کدھر ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا قیامت تک کے افراد جو آئیں گے، مسلمان کلمہ گو انسانیت پسند جو افراد آئیں گے، وہ جب کربلا کا مطالعہ اور کربلا کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ انسانیت کا معیار کیا ہے، اور خلیفہ کسے کہتے ہیں، حجت الہی کسے کہتے ہیں. اور یہ قیام امام حسین کا بہت ضروری بھی تھا، بہت ضروری تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھو، آپ کی شہادت کے بعد سے
امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک اتنی خرابیاں شریعت میں داخل کر دی گئی تھی، اتنی بدعتیں ایجاد کر دی گئی تھی کہ وہ جو خلفائے راشدین نے بدعتیں ایجاد کی تھی شریعت میں، اب وہ دور آ گیا تھا کہ بنی امیہ پوری طرح سے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، پوری طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بنا چکی تھی۔ اب انہیں کسی کے کہنے کا ڈر نہیں تھا، کسی کی بات سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی کے قیام سے انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور ارادہ کیا کہ وہ یزید کے خلاف آواز بلند کریں، نہیں الفاظ کو بدلوں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آج کی گفتگو تھوڑا سا ایسے ہی رہے گی، لیکن اسے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نتیجہ لے کر جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب قیام کی صورت میں آئے، قیام کیا اور مدینے سے مکہ تشریف لائے۔ مکے میں کیا ہے؟ مکے میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تو یہ فرزند رسول ہیں، امام وقت ہیں، تو حج اور عبادات بزرگ ان سے مستثنی نہیں ہے، یہ سب سے آگے عبادات میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو امام حج کے ارادے سے مکہ پہنچے، اور جب مکہ پہنچے تو امام نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ پورا ایک خطبہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر بیان کیا۔ اس کے بعد خود امام نے حاجیوں کو جمع کیا اور مینا کے میدان میں سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں فرزند رسول ہوں اور یزید شریعت کا بگاڑ کر رہا ہے، شریعت کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور اس نے شریعت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جو حق پسند ہے، جو عدالت پسند ہے، جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ میری طرف آ جائے، وہ حق کی طرف آ جائے، حق پا جانب ہو جائے تو وہ نجات پا جائے۔ امام کی اس طرح کی تقاریر، اس طرح کے خطبے کئی مقامات پر اور جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے، خود مکہ میں۔ بس ایک تاریخ کا گوشہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امام حسین علی مقام مکہ میں موجود ہے، مختلف شخصیات جو حج کے لیے آ رہی ہیں وہ امام کو مشورہ دے رہی، توجہ فرمائیے گا، وہ امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ قیام نہ کیجیے، آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ سوچیں کہ اس دور میں سلطنت امیہ کا کتنا بڑا اثر تھا، کتنا بڑا اثر تھا کہ وہ جو نمازی، پرہیزگار، روزہ دار، حافظ قرآن، صحابی رسول، وہ لوگ آ کر فرزند رسول کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ ایک وہ کہ جو یزید کی بیعت سے امام کو تیار کر رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کر لیجئے، دوسرے وہ افراد تھے کہ جو یزید سے تو راضی نہیں تھے، توجہ فرمائیے گا جمیل بھائی، دوسرے تو وہ لوگ تھے کہ جو یزید کی بیعت سے تو راضی نہیں تھے، وہ امام کو اس طرح کا مشورہ دیتے تھے کہ مولا آپ قیام نہ کیجئے، آپ خاموشی اختیار کیجئے۔ تیسرے افراد وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے، جیسے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کہیں ایسی جگہ ہجرت کر جائیے کہ جہاں یزید کی حکومت ہی نہ ہو۔ یہ تین طرح کے افراد تھے، ایک وہ کہ جو یزید کی بیعت پر امام کو وادار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، اکسا رہے تھے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے ورنہ حشر بہت برا ہو جائے گا، قتل و غارت ہوگا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کا سارا اثاثہ، سامان، گھر بار سب ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرے وہ افراد تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ بیعت نہ کیجئے، کہیں نہ جائیے، آپ گھر میں رہیے، آپ خاموش رہیے۔ یعنی کہ یہ دوسرے افراد وہ تھے کہ جو امام سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ظلم کو برداشت کریے، ظلم کے خلاف نہ بولیے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی امام کو مشورہ دے رہے ہیں، اور کیسا مشورہ دے رہے ہیں آپ متوجہ ہیں۔ تیسری قسم کے وہ افراد تھے کہ جو اس طرح کے افراد تھے کہ جو ڈرتے تھے، جو ڈرتے تھے کہ فرزند رسول کا خون نہ بہے، ظاہراً، ورنہ اگر یہ ڈر تھا کہ رسول کے فرزند کا خون نہ بہے، جان اور مال محفوظ رہے، تو امام کے خیمے میں آ جاتے، امام کو مشورہ دینے نہ آتے، امام کو مشورہ دینے کے لیے نہ آتے۔ کیا ہوا؟
کہ آپ ہجرت کر لیجئے، کہیں چلے جائیے، ہندوستان چلے جائیے، کہیں دور دراز ممالک میں آپ گوشہ نشین ہو جائیں، وہاں پر آپ رہ کر تبلیغ کریں۔ ارے تبلیغ کی ضرورت جہاں ہے وہیں تو تبلیغ کی جائے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان یہاں کھڑا ہو، ہم کہیں اور جا کر اسے بھگانے کی کوشش کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ابھی اختر بھائی حج کر کے آئے اور دیگر افراد بھی، اللہ سب کو توفیقات دے کہ سب لوگ حاجی بنے اور زیارات سے فیضیاب ہوں۔ تو یہ چیز کی گواہی دیں گے کہ ایک مقام ہے رمیع حجرات، کہ جہاں پر ایک جگہ مخصوص ہے کہ جہاں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ وہاں شیطان نہیں ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہاں شیطان نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ مخصوص کر رکھی ہے کہ یہاں پر جناب ابراہیم جب گزر رہے تھے تو شیطان آیا تھا انہیں بہکانے کے لیے، انہیں مشورہ دینے کے لیے کہ اپنے بیٹے کو قتلگاہ میں نہ لے جائیے، آپ کا بیٹا مر جائے گا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب سمجھ میں آیا جو نبی کو یا نبی کے جانشین کو مشورہ دیتا ہے وہ ابلیس اور شیطان ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو وہاں شیطان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا شیطان تھا وہاں؟ نہیں، شیطان نہیں ہے وہاں پہ، شیطان نہیں ہے۔ بھائی ایک پتھر رکھ رکھا ہے، اب تو دیوار سی بنا دی گئی ہے، اس پہ آپ پتھر پھینک کے آ جائیں گے۔ پر نیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس کو پتھر مار رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، ابلیس کو پتھر مار رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ پھر جملہ سنیے، ابلیس کو پتھر مار رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، ابلیس کو پتھر مار رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم مجالس کر کے ماتم کر کے سنت پیغمبر ادا کر رہے ہیں، یزید کے تماچا مار رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آج ہم مجلس کر کے سنت پیغمبر، سنت رسول اکرم ادا کر رہے ہیں، اور یزید اور یزید صفت اور شیاطین کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ ایک نیت ہے کہ جس کا ہمیں اجر ملتا ہے کہ آپ نے شیطان کو پتھر مارے، شیطان کو کنکریاں ماری۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو مقام مخصوص کر دیا گیا ہے، مقام ایک مخصوص کر دیا گیا، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس مقام کو چھوڑ کر مینا میں جا کے پتھر مارے، یا مکے سے نکلنے کے بعد پتھر پھینکے کہ چلو یہاں بھی شیطان ہے مار دو۔ نہیں، جو چیز جہاں پر ہے وہی چیز وہاں پر انجام دی جائے گی۔ تو امام حسین ہجرت کیوں نہیں کر رہے؟ ہجرت اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ مکے اور مدینے میں یزید جیسا شیطان موجود ہے، اسے مارنا ہے، اسے مارنا ہے۔ اگر وہاں سے چلے جائیں گے تو پھر اس کو کون مارے گا؟ اس کے چہرے سے ظلم و بربریت اور نفاق اور شرک کا نقاب کون الٹے گا؟ کون نقاب الٹے گا؟ تو امام نے کہا نہیں۔ انہی افراد میں سے جو یہ مشورہ دے رہا ہے، بہت سارے ہیں، انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ بیان کیا جائے گا۔ کیا اسی میں سے ایک ذات ہے عبداللہ ابن عمر کی ذات۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ خلیفہ دوم کے فرزند ہیں۔ توجہ، آخری فرد تک آواز پہنچ رہی ہے؟ خلیفہ دوم کے فرزند ہیں یہ عبداللہ ابن عمر، سن رسیدہ ہے۔ امام کے پاس آئے، امام مکے میں ہے، امام کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں اے فرزند رسول، آپ توجہ، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اب دیکھیں دلیل، جب انسان کفر کی وادیوں میں چلا جاتا ہے تو وہ صحیح احادیث کا غلط استعمال کرتا ہے، صحیح آیات کا غلط استدلال کرتا ہے۔ صحیح آیات اپنی جگہ موجود ہے لیکن ان کو اپنے اعتبار سے استعمال کرتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید،
کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنا کہ میرا لال میرا نواسا حسین شہید کر دیا جائے گا، اور جو حسین کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ایک حدیث یہ سنائی۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یزید کے پاس تخت ہے، حکومت ہے، درہم و دینار ہے، جس طرح سے دوسرے عام افراد یزید کی بیعت کر رہے ہیں آپ بھی یزید کی بیعت کر لیں تاکہ آپ محفوظ ہو سکیں، آپ کی جان اور مال محفوظ ہو سکے۔ امام نے جواب میں کہا، کیونکہ امام وقت جو ہوتا ہے سامنے والے کی لیاقت اور اس کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کے مطابق جواب دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ امام نے بہت مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ اس نے کیا کہا کہ رسول نے فرمایا کہ میرا نواسا قتل کر دیا جائے گا، جو اس کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اس نے خود یہ حدیث سنائی، رسول اکرم کی حدیث خود سنا رہا ہے کہ جو حسین کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، دوسری طرف یزید کی بیعت کی دعوت دے رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ دوسری طرف یزید کی بیعت کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ یزید کی بیعت کرو۔ امام نے فرمایا کہ میں فرزند رسول ہوں، ہمارا گھر خانہ بہی ہے، اور کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے؟ اب دیکھیں امام نے پورا وہ نقشہ کھینچ کر رکھ دیا جس سے سامنے والا سمجھ سکے۔ امام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ قوم بنی اسرائیل نے یحییٰ بن زکریا کا سر کاٹ کر وقت کے حاکم، جو حاکم تھا بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کیا؟ اور پھر امام فرماتے وہ حاکم زناکار، شراب خور، بدکار تھا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، شاید بات نہیں پہنچا سکا۔ امام وہ شباہت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب یحییٰ نبی اور امام حسین علیہ السلام میں بہت ساری شباہتیں ہیں، اسی میں سے ایک شباہت جو امام حسین بیان کر رہے ہیں کہ جناب یحییٰ بن زکریا کا قوم بنی اسرائیل نے سر کاٹا اور فاسق و فاجر اور زناکار شراب خور بادشاہ کے سامنے ایک نبی کا سر پیش کر دیا، ایک نبی کا سر پیش کر دیا۔ پھر امام آگے بڑھتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل اتنی بدکار تھی کہ صبح 70 نبیوں کے سر تن سے جدا کر دیتی تھی، اور اپنے آپ اس کے بعد بازار میں اس طرح سے خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے۔ یہاں تک بات پہنچی۔ اس کے بعد جب یہ بات سن لی عبداللہ ابن عمر نے، اس کے بعد امام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اللہ سے ڈرو، توجہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور میری مدد کرو، اور میری مدد کرو، اور میری مدد کرو، اللہ سے ڈرو اور میری مدد کرو، میری مدد سے روگردانی اختیار نہ کرو، میری مدد کرو، اللہ سے ڈرو۔ امام نے بتا دیا کہ تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے تو یہ نہ کہے کہ عبداللہ ابن عمر تو امام کے پاس آئے تھے، مدد کے لیے آئے تھے، امام نے ہی منع کر دیا۔ امام نے واضح اعلان کر دیا کہ اللہ سے ڈرو اور میری مدد کرو۔ اب اگر یہ مدد نہیں کرے گا تو حدیث نبی ہے کہ ذلیل بھی ہوگا، حدیث نبی ہے۔ اس نے سنائی تھی نا حدیث نبوی کہ جو حسین کی مدد نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد مکاری کی حد دیکھیے، امام نے یہ بات پوری مکمل کر دی۔ اس کے بعد روتا ہوا، مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہوا امام سے تھوڑا سا قریب ہوا، کہا کہ اے فرزند نبی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کے اس حصے کا بوسہ لوں جس حصے کا آپ کے نانا ہمارے رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔
دیکھیں اسی کو تو منافقت کہتے ہیں کہ ظاہر میں اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہوگا، توجہ، ظاہر میں اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہوگا تو وہ تو یہی کہے گا کہ عبداللہ ابن عمر امام حسین سے محبت کرنے والا تھا، حسین کے سینے کا بوسہ لے رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بوسہ اس لیے لے رہا ہے تاکہ ایمان کا نقاب پڑا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ بھی جانتا ہے کہ ایمان کی پہچان، ایمان کی بقا فرزند رسول کی ذات ہے، جانتا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، امام تو کسی کو خالی نہیں پلٹاتے نا، کوئی بھی ہو۔ امام نے اپنا گریبان کھولا، کہا کہ آپ بوسہ لے لیجیے، بوسہ لیا۔ اس کے بعد گلے سے لپٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے، آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ امام نے کہا جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، حسین اس سے پلٹنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گیا، جواب سے مایوس ہو گیا تو واپس چلا گیا مدینے چلا گیا۔ ابھی تک آپ نے اس کنڈیشن کو سنا، اس چیز کو متوجہ کیا کہ عبداللہ ابن عمر وہ ہے کہ جس نے امام کو مشورہ دیا یزید کی بیعت کرنے کا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے کا مشورہ دیا۔ کس نے؟ عبداللہ ابن عمر۔ اب یہ عبداللہ ابن عمر ہے کون؟ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے مخالفت اہل بیت کی۔ یہی وہ عبداللہ ابن عمر ہے کہ جب عثمان خلیفہ سوم کا انتقال ہوا، جب وہ واصل جہنم ہوئے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جب خلیفہ سوم ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے زبردستی امام کی طرف، امام علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کیا، کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، توجہ، آپ تخت خلافت سنبھال لیجئے، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ جب پبلک کا اصرار بہت ہوا تو امام تخت خلافت پر پہنچے اور سب نے بیعت کی، تاریخ حدیث سب نے بیعت کر لی، لیکن 7 افراد ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس میں سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن عمر، اس نے کیا ہے بیعت نہیں کی۔ مالک اشتر جو امام کے خاص نمائندے تھے، قاسم خاص، مالک اشتر کو جب یہ خبر ملی کہ مولا یہ شخص عبداللہ آپ کی بیعت نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، آپ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، آپ کی نرم گفتاری اس کی بیعت نہ کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا سختی کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا سختی کروں۔ بھائی مالک اشتر مولا کے چاہنے والے ہیں، مالک اشتر نہیں چاہتے کہ علی کا مخالف کوئی دنیا میں جیے۔ مالک اشتر آواز، تو مالک اشتر نہیں چاہتے کہ علی کا دشمن، علی کا دشمن، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، علی کا دشمن دنیا میں رہے، مالک اشتر نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا کہ اے مالک، میں اس اللہ کا نمائندہ ہوں، میں حجت اللہ ہوں، جس طرح سے اللہ نے ہر انسان کو عقل دینے کے بعد آزادی دے دی ہے کہ وہ حق اختیار کرے یا باطل، یہی حال میرا ہے، میں کسی پہ زبردستی نہیں کرتا، میں نے اختیار دے دیا۔ اب جو عقل کا ساتھی ہوگا، جو عقل والا ہوگا، عقل مند ہوگا، عاقل ہوگا، وہ میری بیعت کرے گا، جو عقل سے بے بہرا ہوگا، جو عقل سے بیگانہ ہوگا، وہ میری بیعت نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا،
امام حسن علیہ السلام کا دور آیا. جب امام حسن علیہ السلام امام مجتبیٰ کا دور آیا تو اس دور میں بھی اس نے آناکانی کی. امام علی علیہ السلام کے دور میں یہ توجیہات جو پیش کر رہا تھا وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں، علی علیہ السلام مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آخری فرد قرار پاؤں آپ کی بیعت کرنے والا. یعنی یہ عذر پیش کر رہا تھا کہ میں تاخیر اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آخری فرد میں ہوں، میرا نام ہو کہ جو آپ کی بیعت کرنے والا ہو، آخری فرد. امام سمجھتے تھے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے. جب امام حسن کا دور آیا تو وہاں بھی اس نے ہیلے بازیوں سے کام لیا اور امام کی بھی بیعت نہیں کی، امام حسن کی بھی بیعت نہیں کی. اور جب تیسرے امام کا دور آیا امام حسین کا تو امام کو مشورہ دینے چلا آیا، امام کو مشورہ دینے چلا آیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام کے دور سے، امام علی کے دور سے بھی اور امام حسین کے دور تک یہ یزید صفت اور بنی امیہ کا پیروکار تھا، امام کا پیروکار نہیں تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تاریخ کا ایک گوشہ ہے، میں اس لیے یہ مقدمتاً یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ کل کی آنے والی گفتگو آسان ہو سکے. جب امام حسین کا دور آیا تو اس نے امام کو مشورہ دیا. میں اس کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو حدیث رسول سے نقل کی کہ جو حسین کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل ہوگا. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور یزید کچھ زمانے بعد ہلاک ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا، لعنتی خبیث، تو اب عبد الملک بن مروان نے جو ہے حکومت سنبھالی. عبد الملک یہ خلیفہ بنا بنی امیہ کا. جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے دیکھا کہ مکے میں عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کر دی ہے حکومت کے خلاف. اس کی بھی ایک وجہ ہے، عبداللہ ابن زبیر یہ چاہتے ہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں. اسلامی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی خواہشات کی بنا پر. اس نے عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو مامور کیا کہ آپ مکے جائیے اور اٹھتے ہوئے ان انقلابات اور بغاوتوں کو کچل دیجیے، وہاں جا کے لوگوں سے میری بیعت لیجیے. اسے مامور کیا حجاج بن یوسف کو. اور حجاج بن یوسف اتنا بڑا لعنتی ہے کہ اگر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک اس پر لعنت کی جائے تو کم ہے. اتنا بڑا لعنتی ہے، بلکہ الفاظ بدلوں، اتنا بڑا کمبخت اور بد کردار ہے، اتنا بڑا دشمنان اہل بیت ہے، شیعان اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اگر قیامت تک بھی لعنت کی جائے تو کم ہے، قیامت تک بھی لعنت کی جائے تو کم ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے شیعوں کے پورے گھر جلا دیے. پتا چلا کہ مثلاً فلاں گھر میں اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس نے گھر میں آگ لگا دی. پتا چلا کہ فلاں گھر میں امام حسین کا ماتمدار ہے تو اس نے گھر منہدم کر دیا. اب سمجھ میں آیا بلڈوزر چلانا کوئی نئی عادت نہیں ہے بھائی، عادت اوزار بدلے ہیں، نیتیں وہی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد آل نیتیں وہی ہیں، فکریں وہی ہیں، کردار وہی ہے، اخلاق وہی ہے، سیرت وہی ہے، سیاست وہی ہے، بس چہرے بدلے ہیں اور زمانہ بدلا ہے. تو یہ بہت بڑا دشمن تھا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. اب جب یہ مکے آنا چاہا، مکے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے سوچا کہ پہلے میں مدینے چلا جاتا ہوں. اب یہ مدینے پہنچا رات میں. اب ادھر عبداللہ ابن عمر کو خبر ملی کہ حجاج بن یوسف عبد الملک کا نمائندہ آ گیا ہے بیعت لینے کے لیے. اب دیکھیے قدرت کا کرشمہ، دیکھیے
اللہ نے جو وعدہ کیا، رسول نے جو ادا کیا، وہ سچ ہو کر رہتا ہے، وہ سچ ہو کر رہتا ہے۔ اب یہ رات کے سناٹے میں محل میں پہنچا، حجاج بن یوسف لیٹا ہوا سو رہا ہے، لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ اب یہ پہنچا، دربان نے کہا کہ بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں حضور والا سے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں، ان کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، صبح آئیے گا۔ کہا کہ نہیں، میں ان سے ضرور ملنا چاہتا ہوں، ان سے کہو کہ عبداللہ ابن عمر آئے۔ جا کر جگایا دربار نے سپاہیوں نے، کہا کہ بھیج دو بھائی۔ جب یہ پہنچا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، صبح آ جانا۔ اب اس نے پھر ایک اور حدیث گڑھی، ایک حدیث گڑھی اور ایک اصلی حدیث سنائی۔ حدیث ایک یہ گڑھی کہ امام کی بیعت کرنا بہت ضروری ہے، اگر امام کی بیعت نہیں کی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، نبی نے فرمایا ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے سرنامے سخن میں قرار دی کہ رسول نے فرمایا مماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، رسول کی یہ حدیث ہے، مسند حدیث ہے، اور اس کا درپیوگ کیا گیا، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ یہ اس باطل خلیفہ کو خلیفۃ اللہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس حدیث کے ذریعے سے۔ کہا کہ رسول نے فرمایا کہ جو وقت کے امام کی معرفت کیے بغیر، حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہا کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ چاپلوسی ہے، یہ چاپلوسی ہے۔ معاشرے میں بہت سے ایسے چاپلوس ہیں، یہ چاپلوسی ہے، مکاری ہے، منافقت ہے، حکومت کی غلامی کی انتہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے میرا دم نکل جائے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اور اگر میں نے بیعت نہیں کی عبد الملک کی تو میں جاہلیت کی موت مروں گا۔ اس سے کوئی پوچھے اب کون سا تو ایمان والی موت زندگی جی رہا، اس سے کوئی پوچھے اب کون سی تیری زندگی ایمان والی ہے، کون سی زندگی اسلام والی ہے؟ ارے رسول کے نواسے کو چھوڑ کر تو اسلام تلاش کر رہا ہے، اسلام کی جو ہے تمنا رکھ رہا ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت کر لوں، اس کی نمائندگی میں آپ کی بیعت کروں۔ کہا کہ اب دیکھیے، حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں، میں لیٹا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں ہاتھ تو نہیں بڑھا سکتا، لحاظ سے پیر نکالا۔ کہاں ہے حدیث پوری، بھائی بات پوری سنا کریں، پیر نکالا، کہا کہ بیعت کر لے۔ اب حدیث یاد کر لیجئے کہ جو حسین کی مدد نہیں کرے گا، جو حسین کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جو حسین کی مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اب اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ہاتھ کی جگہ پیر کو چوم رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہے، سچ ہے کہ جو حسین کی نصرت اور مدد نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عبداللہ ابن عمر جو کل مشورہ دے رہا تھا حسین کو کہ یزید کی بیعت کر لے، اب سمجھیے کہ وہ جو حکم دے رہا تھا وہ نفاق کی بنا پر تھا، نفاق کی بنا پر تھا۔ اب دیکھیے کہ جو شخص امام کی نصرت نہیں کرتا وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ یا الفاظ کو بدلوں، جو امامت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ باطل کے تلموں کی بیعت کرتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
عبداللہ مزاج افراد ہر دور میں آپ کو ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے. یہ تاریخ جو ہے انسان کے لیے نصیحت کا سبب قرار پاتی ہے. عبداللہ مزاج افراد آپ کو ہر دور میں ملیں گے جو امام کو مشورہ دینے والے ہوں گے، جو امام کو مشورہ دینے کے لیے آئے ہوں گے. یہ ہر دور میں ہوں گے جو دل میں دشمنان اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں گے. یہ ہر دور میں پائے جائیں گے. تو آپ دھوکہ نہ کھائیے گا. عبداللہ نام سن کر آپ دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ نام عبداللہ ہے تو اللہ والا ہی ہوگا. آپ خاموش ہیں. دیکھیے میری آواز مائک میں کھینچ لی ہے، ضروری نہیں کہ میں ہر بات چیخ کے ہی کہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا ہے کہ عبداللہ نام سن کر دھوکہ نہ کھائیے گا معاشرے میں کہ نام عبداللہ ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہوگا. نام سے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، نام سے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. ورنہ اگر نام سے ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوتا، عبداللہ رکھنے سے کوئی عبداللہ بن جاتا، تو پھر کوئی بھی عبداللہ نام رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان بنا لیتا، کوئی بھی آ کے مسلمان ہو جاتا. لیکن اسلام نے ایک معیار قرار دیا کہ مسلمان وہ ہے جو امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے. مسلمان وہ ہے، عبداللہ وہ ہے جو امام وقت کی بیعت کرے، جو امام وقت کی معرفت رکھتا ہو. اور جو امام وقت کی معرفت نہیں رکھتا، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جہالت اور جاہلیت کی میں مختلف مقامات پر آپ کے درمیان تعریف بیان کر چکا ہوں. مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ بعض الفاظ کے معنی مجھے بیان نہیں کرنے پڑتے کیونکہ ایک ہی مجمع ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دوسری چیز یہ ہے کہ میں محنت کر کے آتا ہوں، یاد کر کے آتا ہوں، تیاری کر کے آتا ہوں. اور خاص طور سے یہاں مجلس جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے مسلسل ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ناصر بھائی ان کے یہاں 20-25 مجلسیں پڑھی، تو یہ اگر سنیں گے تو کہیں مولانا تو وہی چپکا رہے ہیں. آپ لوگ 3-4 سال سے سن رہے ہیں، اگر میں دہرا دوں کہیں مولانا تو وہی چپکا رہے ہیں. تو لہٰذا انٹرسٹ باقی رہے، آپ لوگ آتے رہے، سنتے رہے. تو مجھے تیاری کرنی پڑتی ہے، محنت کرتا ہوں. تو لہٰذا آپ لوگ بھی اسی طرح سے سنا کریں جس طرح سے میں پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو لہٰذا اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے. اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب میں آج معنی بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ پھر آگے بات چلے گی. جہالت کے 2 معنی ہیں. جہل 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک علم کے مقابل میں آتا ہے جہل، اور ایک بد کرداری کے معنی میں آتا ہے جہل. غیر انسانی حرکتوں اور غلط رسم و رواج کے مقابل میں جاہلیت آتا ہے. جاہلیت یعنی جہل کا ایک مادہ علم کے مقابل میں آئے گا. دونوں جہل کے مادے سے ہی ہیں، ایک مادہ اس کا علم کے مقابل میں آئے گا. جہل یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. ایک مادہ بد اخلاقی، بد کرداری، بد ایمانی، غلط رسم و رواج، برے اخلاق، ان سارے معنی میں آئے گا. یہ جاہلیت کے معنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں دور جاہلیت میں ٹھیک تھی. مثلا ان کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا. مثلا کچھ مہینے تھے کہ اس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ کو ملتوی کر دیتے تھے. مثلا محرم کا مہینہ، محرم الحرام. محرم الحرام اسی وجہ سے اس کا نام ہے کہ اس میں کوئی بھی حرام کام نہیں کیا جاتا تھا. جنگ، قتل و غارت،
جدال یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوتی، لوگ سکون سے بیٹھتے تھے۔ دوسری دور جاہلیت کی جو ایک خاص خاصیت تھی وہ یہ کہ وہ لوگ یتیم پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی یتیم ہے اور ہمارے مقابل پہ آیا ہے تو اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ کم سن بچوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ وہ نامحرم عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ مردوں سے ہے تو مردوں تک ہی محدود رہتی تھی، عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امام کی معرفت نہ ہونے کی بدولت یہ دور جاہلیت سے بھی گئے، دور جاہلیت سے بھی گئے گزرے۔ یعنی امام کو، نواز رسول کو محرم کے مہینے میں قتل کیا، یتیم بچوں کو قتل کیا، ننھے علی اصغر کو قتل کیا۔ اس کے بعد 11 محرم کو اہل حرم کو بندی اور قیدی بنا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے، میرے سینے میں اب طاقت نہیں رہی، اب آپ کے اوپر ہے کہ میں مسائل پڑھ رہا ہوں کہ آپ کیسے تصور کریں گے۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ زینب و کلثوم کی اسیری کا دور ہے، یہ سکینہ کی اسیری کا دور ہے۔ حسین نے کربلا میں ایک جنگ کی، ایک جہاد کیا، لیکن اہل حرم نے قدم قدم پہ جہاد کیا ہے، قدم قدم پر تلوار سے زیادہ زخموں کو برداشت کیا ہے۔ جب کوئی کہتا تھا کہ عباس کہاں ہے زینب، بس زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ جب کوئی سکینہ سے کہتا تھا سکینہ پانی پیو گی، سکینہ کہتی ہاں مجھے پانی مل جائے تو تیرا بھلا ہو، تو کہتا تھا کہ عباس کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو الفاظ کے زخم ہوتے ہیں یہ بھرے نہیں بھرتے۔ 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ لے جایا جانے لگا تو جناب کلثوم کیا دیکھتی ہیں کہ 2 اونٹ ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب سید سجاد سے جناب ام کلثوم کہتی ہیں بھیا اے بیٹا ہے میرے ماجائے، تم امام وقت ہو، ایک سوال کرنا چاہتی۔ کہا کہ پھوپھی جان بتائیے۔ کہا کہ یہ تو جو اونٹ ہیں یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ امام نے پتا ہے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ذرا آہستہ سے چلنا، ابھی کچھ دیر میں ہم پر آل رسول سوار ہونے والے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی ہم پر علی کی بیٹی سوار ہوگی، ابھی ہم حسین کی ماجائی سوار ہوگی، ابھی ہم پر اہل حرم سوار ہوں گے۔ ارے یہ ظالم و جابر آدمی، یہ ظلم سے بربریت کے لبادہ اوڑھے ہوئے افراد ہمیں ناہموار راستوں سے لے کر جائیں گے۔ ارے قدم آہستہ رکھنا، سکینہ کو اذیت نہ ہو، قدم آہستہ بڑھانا، زینب کو تکلیف نہ ہو۔ ارے کلثوم نے سر کو پیٹا اور سجاد سے کہا اے بیٹا جانوروں کو خیال ہے اہل حرم کی حرمت کا، ارے یہ کیسے مسلمان ہے نبی کی آل کو قید و بند کر کے اسیر بنا کر دیار بدیار لے جا رہے ہیں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار ہماری سوال قبول فرما، پروردگار شان حیدر قطار جہاں بھی کہیں پریشانیوں میں ہوں ان کی زحمت و پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی سیرت معصوم پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جلد از جلد
ज़ियारत अतबात आलिया नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का मुल्क अजीज़ की हिफाजत फरमा। मुल्क में अमन व अमान और इत्तेहाद और चैन व सुकून बरकरार फरमा। हुकूमत हाय जुल्म व जोर को निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का इमाम ज़माना की ज़रूर में ताजील फरमा। हमें उनकी मार्फत अदा फरमा और हमें उनके आबान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। Hey,